بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ، نمسکار ٹو ایوری ون۔ میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے ہم لوگ جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے، سیالکوٹ انسیڈنٹ، جو ایک بہت ہی انفارچونیٹ تھا، اور میرے خیال میں آج جو ہمارے پاکستان کے بڑے اخبارات کی ہیڈ لائنس تھی تو اس میں یہ تھا کہ ایک شیمفل قسم کا، ایک شرمناک قسم کا حادثہ تو میں نہیں کہوں گا، جان بوجھ کر کیا گیا، ایک معصوم انسان کی جان لی گئی، اور الزام کیا تھا؟ توہین مذہب، جو ہمیشہ کی طرح ہم اس کو پاکستان میں استعمال کرتے ہیں کسی کی زندگی لینے کے لیے، یہ ہوا۔ اور مختلف قسم کی کنڈمنیشن بھی آئی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، فارن منسٹرز اور منسٹرز کی طرف سے، لیکن کلیئر کٹ بات کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوئی کہ ہاں ہم اس کو ختم کریں گے، یہ والا جو سلسلہ ہے اس کو ہم روکیں گے۔ وہی شپ لیکن شیکن چونکے چنانچے جو ہوتا رہتا ہے، اور سخت ترین سزا ملے گی، بس یہ والی باتیں ہو جاتی ہے، اس کے بعد بزنس ایز یوزول شروع ہو جاتا ہے۔ خیر، تفصیلات بہت ہیں، تکلیف بھی بہت ہے، بلیو می، ایز اے ہیومن، ایز اے پاکستانی، ایک تکلیف ہے، لیکن شرمندگی کہیں مطلب وہ ہو رہی ہے، اور کہ ہم کیسے اس کے اوپر بات کریں کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کس قسم کی قوم ہے۔ ڈیٹیل میں بات کریں گے، میرے ساتھ ہماری ایک گیسٹ بھی موجود ہے، آپ لوگوں کی سب کی جانی پہچانی، لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج مجھے جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ ہے، اور اپنا یوٹیوب چینل رن کرتی ہے، آرزو کاظمی نے مجھے جوائن کیا ہے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں مائنورٹیز کے ایشوز ہوں، ریلیجن سے ریلیٹڈ ایشو ہوں، پولیٹیکل شوز کرتی ہیں، اور مختلف پلیٹ فارمز کے لیے لکھتی بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آرزو فار جوائننگ دا شو۔ تھینک یو سو مچ فخر کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ آرزو، ڈائریکٹ آؤں گا اس ایشو کے اوپر۔ میرے پاس بلیو می کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ مطلب کیا بات کریں انسان اس چیز کے اوپر۔ ایک اور معصوم میں کہوں گا، کیونکہ ایک پہلا ہے نہیں، پہلے بھی ہوا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہم بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنی روش کو نہیں بدلنا چاہتے، ہم اپنی دماغ کو نہیں بدلنا چاہتے، ہم یہ ٹریک چھوڑنا ہی شاید نہیں چاہتے کہ ہم اسی لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ کیا سمجھ رہی ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا جی راجہ پاکسے صاحب سے انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کہا کہ جی ہم سخت ترین سزا دیں گے؟ کیا سمجھ رہی کہ یہ مطلب واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بڑی سخت سے سخت سزائیں ملی اور اس کے بعد یہ پھر چیزیں جو ہے یہ کم ہو گئی یا رک گئی؟ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، لیکن بالکل پرائم منسٹر نے بات کی ہے، اور وہ ایسے ہی ایک رسمی سی کال ہے، اس کے بعد آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کچھ نہیں ہونے والا۔ صرف تھوڑے دن یہ ہا ہو مچے گی، میڈیا بھی بات کرے گا، اور کیونکہ یہ ایک طرح سے فورنر کو مارا گیا ہے، ایک طرح سے کسی دوسرے ملک کے انسان کو یہاں پہ اس طرح سے مار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا یہاں دیکھ رہی ہے، سب کے سب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور کوئی کنٹری شاید ایسی نہیں ہوگی دنیا کی جو یہ ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھ رہی ہو پاکستان میں۔ اسی وجہ سے پرائم منسٹر کی بھی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ان کے منسٹرز بھی کچھ بول رہے ہیں، ایک دو مولوی بھی کچھ بولے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص بات ایسی نہیں ہو رہی جس سے پتہ چلے کہ اس کو کیسے روکا جائے گا، کیونکہ یہ زہر ان کا ابھی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ یہاں تک پہنچنے میں پاکستان کو سالوں لگے ہیں۔ انہوں نے بہت پہلے سے جو ہے کہنا چاہیے 60s سے جو ہے شروع کیا تھا یہ سفر اپنا، اور اس کے بعد احمدیاز کو کہا کہ نان مسلم ہے، پھر اس کے بعد آگے چلتے گئے، انہوں نے مائنورٹیز کو ختم کرتے چلے گئے۔ بہت لوگوں نے، آپ بھی جانتے ہیں کہ کئی جگہ جو ہے وہ انڈین ٹی وی پہ بھی ہم سے پوچھا گیا، بہت لوگوں نے یہی ریزن دیا جی کوئی باہر چلا گیا ہے، کوئی کسی اور کنٹری میں چلا گیا ہے، کسی نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ہم نے اپنی غلطی کو نہیں مانا۔ اور اس کے بعد بہت سارے کیسز آپ پاکستان میں ایسے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ گوگل کریں یا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے کرسچنز ایسے ہیں جنہیں مارا گیا۔ ایک کرسچن کپل تھا جس کو آگ لگا دی گئی تھی، اور ان کو آگ لاہور میں لگا کے بالکل منا مار آباد۔ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 سگے بھائی تھے،
सियालकोट का ही वो मेरे ख्याल है, वो भी शायद सियालकोट का ही वाकया था कि 2 सगे भाइयों को मार दिया गया था इसी तरह से मजहब के नाम पे। साथ ही एक अभी रिसेंटली हस्बैंड वाइफ थे, उनको जेल से निकाला गया और कहा गया कि 7 साल के बाद उनकी सजा खत्म की कि नहीं जी कोई गलत इल्जाम था, लेकिन उस वक्त तक भी उनकी जिंदगी काफी खराब हो चुकी थी। और इस ये चीजें होती रहती हैं और होती रहेंगी पाकिस्तान में। इस वक्त सिर्फ सबके सब इसलिए दौड़ पड़े हैं क्योंकि एक गैर मुल्की को मारा गया है। इससे पहले ये बेशुमार नॉन मुस्लिम्स को, बल्कि मुस्लिम्स तक को मार चुके हैं। सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है, मशाल खान का केस हमारे सामने है, और उसके बाद जो दरिंदे कहते भी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, दरिंदे भी इनसे बेहतर होते हैं। जिस तरह का कि ये इंसान जिन्होंने मारा, जिन्होंने जानवरों से भी बुरा सलूक इनके साथ होना चाहिए था, उनको हीरो बना दिया गया। चाहे वो मुमताज कादरी हो, उसका यहाँ पे मजार बनाए जहां जाके मैं थूकना पसंद ना करूं उस मजार के ऊपर, कि वहां पे इस आदमी को हीरो बनाया गया कि जिसने सलमान तासीर को मार दिया। उसके बाद उनको शहीद करने के बाद इसी तरीके से मशाल खान को, जिन लोगों ने मारा था यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग थे, उनका के स्टूडेंट्स थे, उनकी फुटेजेस मौजूद है, एक एक दो दो करके सबको छोड़ दिया। इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जेल के अंदर हो या जिसको के सजा मिली हो। लेकिन यहाँ पर बात यही है कि क्योंकि लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर हमने किसी को मार दिया और हमने मजहब के नाम पे मार दिया तो हम हीरो बन जाएंगे, हमें कोई सजा नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है, किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। इसी वजह से ये लोग बेफिक्री के साथ लोगों को मार देते हैं और उसके बाद कह देते हैं जी हमने मजहब के नाम पे मारा है। जब तक इनको पकड़ के चौक पे नहीं लटकाया जाएगा तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। मगर लटकाएगा कौन? क्योंकि जो लोग ये कर सकते हैं वो तो खुद उसी माइंड सेट के हैं, वो तो खुद यही सोचते हैं। अभी अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बड़ा बुरा लगा है, बहुत गलत हुआ है, ये अपने ड्राइंग रूम में अगर कोई जाकर इनकी सीक्रेटली इनकी वीडियोस बनाए तो ये वहां ये बात करोगे कि अच्छा हुआ, 2-4 दिन शोर मचेगा, फिर सब भूल जाएंगे। और दूसरी बात, इनकी इसी तरह की बातों से कई दूसरे इश्यूज इनके जो है वो छुप गए एग्जैक्टली गवर्नमेंट के, जिसके ऊपर लोग बात एब्सोल्युटली कर रहे थे। बिल्कुल सही है। आप मतलब जिस तरह गुज़िश्ता दिन ये दोनों वाक़यात एक ही दिन हुए। सर्बियन एम्बेसी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है सर्बिया में, उसका इशू जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सुबकी उठानी पड़ी, उसके बाद ये वाक़या हो गया। तो ये एक मैं मतलब अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मतलब ब्लेसिंग एक हुआ हुकूमत के लिए कि ठीक है जी, किसी को ये फिक्र नहीं कि यार घर में गैस नहीं आ रही, मीडिया पे यही खबर चलती रहेगी। घी तेल महंगा हो गया, ये खबर नहीं होगी। डॉलर जो है 179 पे चला गया, ये बात नहीं होगी। हुकूमत की नालायकी और नाअहली ये बात नहीं होगी। सिर्फ ये बात होगी यार। एक हकीकत में मैं अभी उनकी फैमिली की पिक्चर्स देख रहा था, जो हमारे बेचारे जो प्रियंका कुमारा साहब हैं मरहूम, उनकी कि मतलब 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, कहीं पे वो खड़े हुए हैं। लेकिन मजम्मत से हम आगे कभी बढ़े आरजू, हमने कभी मुजम्मतें बहुत होती हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में जिस तरीके से कहा कि सदर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, हमारे मजहबी उमूर के जो मौलाना वो पीर साहब हैं नूरुल्लाह कादरी साहब, सब ने मुजम्मत कर दी। लेकिन किसी एक सिंगल बंदे ने नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद गदे नशीन है, उन्होंने कहा हो कि यार ये कोई इस्लाम का वो नहीं है। क्लियर कट एक बंदे ने भी बात नहीं की। इवन ताहिर अशरफी ने भी शप में काम चलाया। जब आपने अभी कुछ ही दिन पहले जब टीएलपी वालों ने 11 पुलिस वालों को शहीद किया मेन चौराहे के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, और आपने उसके बाद उसके पास फूलों के गुलदस्ते भिजवाए। ये एक मिसाल नहीं है, मुसलसल मिसालें हमारे पास आ रही है। लेकिन आरजू हम उससे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं जी, हमने अगर किसी और मुल्क का है तो हम उसकी जाके फिर कहने जी हमसे तो ये गलती हो गई और गम गुस्सा है कौम में, अफला है डिमका है। क्या तमाशा है, क्या ड्रामा है, क्या बकवास है। मैं कहूंगा कि ये हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि नहीं अब तो कौम बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग हम में से ऐसा कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो फिर उस मोब ने क्यों, अगर वो 2000 बंदा इकट्ठा हुआ था तो क्यों 200 नहीं खड़ा हुआ उसके खिलाफ?
اگر اچھے لوگ تھے تو 200 2000 کا مقابلہ کر سکتے تھے, شاید اس معصوم کی جان بچ سکتی تھی. لیکن کتنے تھے؟ ایک آدمی تھا صرف, پروڈکشن مینیجر تھا وہاں کا بس, جو ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. کدھر گئی تھی سیالکوٹ؟ کیا کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کوئی بارڈر پہ دور پارا علاقہ ہے؟ مین شہر ہے پاکستان کا, لاہور سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں پہ, خود ڈویژن ہے, پولیس ہے, سب کچھ ہے وہاں پر. کس نے کون سا ایکشن کیا؟ کچھ بھی نہیں. جب اس کی جان لے لی گئی, اس بیچارے کو جلایا گیا, اس کے بعد جی ایکٹیو ہو گئے, پولیس بھی آ گئی, تو فلاں بھی آ گئے, مذمتیں بھی آ گئی جی. ہمارے وہ ایک پتہ نہیں کیا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے اس آدمی کے اوپر جو پنجاب کے سی ایم بنا بیٹھا ہے, کہ جو انہوں نے نوٹس لے لیا. واٹ دا ہیل از دس کی نوٹس لے لیا, اس کو مار دیا آپ نے, اب نوٹس آپ لے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ کون سا بندہ ہے جو ہمارے کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں اسٹینڈ لیتا ہوں اس کے خلاف. آپ کو کوئی نظر آتا ہے اس طرح کا کوئی بندہ؟ نہیں فخر, ایسا کوئی نہیں ہے جو اس طرح کی بات کر رہا ہو کہ جی میں سٹینڈ لیتا ہوں, کیونکہ یہ چیز تو ہم نے مشال خان کے ٹائم پہ بھی دیکھی تھی کہ بے شمار لوگ کھڑے تھے اور پولیس جو ہے وہ اس کو مار دینے کے بعد پہنچی تھی, اس سے پہلے نہیں تھی. اور وہاں پہ بھی یہی باتیں ہو رہی تھی اور نعرے لگ رہے تھے کہ جی بڑا کوئی اسلام کی خدمت کی گئی ہے, بڑا زبردست کام کیا گیا ہے. وہی چیز یہاں پر ہے. اور یہ جتنے لوگ, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے دوسرے منسٹرز ہوں, چاہے یہ مولوی ہوں جو جن کے آپ نام لے رہے ہیں, طاہر اشرفی وغیرہ, یہ سب کے سب, میں نے جیسے پہلے کہا, یہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, ایک نوٹنکی سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے. یہ لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر یہ سپورٹ نہ کر رہے ہوتے تو کیا یہ ٹی ایل پی والوں کو چھوڑتے جو ابھی گرفتار ہوئے تھے؟ ان کا ہیڈ جو تھا سعد رضوی, اس کو جس طرح سے چھوڑا گیا اور اس کے بعد جس طرح سے پھول پہنچائے گئے, وہ پھول کوئی عام آدمی نہیں دے رہا تھا, وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے, وہ جو گیا ہے پھول لے کر. بالکل, اعجاز چودھری ان کا ممبر ہے جو لے کے گیا, بڑا پرومیننٹ ممبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے کوئی اٹھا کے کوئی چلا گیا جو نعرے لگاتے ہیں پارٹی میں. یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈرامہ ہے. پاکستان میں یہی مائنڈ سیٹ ہے. میں تو کب سے کہہ رہی ہوں, جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی بھی نہیں تھی, اس سے بھی پہلے سے ہم یہ سب باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسی طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. اور یہی کر کے ان کے پاس یہ سب سے آسان طریقہ ہے کسی کو مار دینے کے لیے. انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کسی کو مار دیں گے تو وہ بولے گا کہ جی ہم نے تو مذہب کے نام پہ مار دیا. کس لیے؟ کیونکہ اس نے یہ ٹی ایل پی والوں کا پوسٹر پڑھا تھا, اس وجہ سے کہ جی ٹی ایل پی کا, انہوں نے کہا جی کسی کا پولیٹیکل ہو یا ریلیجیس پوسٹرز مت لگاؤ فیکٹری میں. اس کے اوپر پہلے تو خود ہٹایا نہیں, جب اس آدمی نے خود ہٹا دیا, وہ جو سری لنکن تھے, انہوں نے جب وہ خود ہٹا دیا تو ان لوگوں نے ان کو جان سے مار دیا, اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام کی خدمت کی ہے, پاکستان کا نام اونچا کیا. میں تو کہتی ہوں جو کب سے ہمیں لوگ کہتے آ رہے ہیں, بہت سارے آپ کے بھی دوست ہیں انڈیا میں, میرے بھی ہیں, اور ہم ان کی ٹویٹس دیکھتے رہتے ہیں, اور کئی بار باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی سینکشنز لگنی چاہیے پاکستان پہ, وہ اب لگ جائیں گی. اس لیے کہ اس طرح سے جب یہ لوگوں کو ماریں گے, جلائیں گے فورینرز کو, اور اس قسم کی باتیں کریں گے, سب سے پہلے تو جو یہ بھیک لے کے دینے کے لیے نکلتے ہیں, اب ان کے منہ پہ کوئی تھوکے گا بھی نہیں, ان کو کوئی بھیک نہیں ملے گی, اور اس کے بعد سینکشنز بھی لگیں گی, اور ساری دنیا اس بات کا نوٹس لے گی, اور لینا بھی چاہیے. یہاں پر یہ چیز یہاں پہ اسی دن رکے گی جس دن دنیا ان کو جوتے مارے گی. یہ اپنے آپ رکنے والے نہیں ہیں, یہ یہی چیز لے کر آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہ آج ایک واقعہ ہوا ہے, ایک ہفتے بعد ہوگی, 10 دن بعد ہوگی, پھر کچھ اور نکل آئے گا, یہ قصہ پیچھے چلا جائے گا, یہاں تک کہ کوئی دوسرا انسان مارا جائے گا. اور یہ بات صرف نان مسلمز یا فورینرز کے لیے نہیں ہے, یہاں پہ تو کتنی بار یہ یہیں کے لوگوں کو, یہیں کے مسلمانوں کو مذہب کے نام پہ مار چکے ہیں. مشال خان کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, سلمان تاثیر صاحب کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. یہ تو وہ تھے جو بقول ان کے کلمہ گو بھائی تھے ان کے, مطلب یہ تو وہ لوگ تھے نا, ان میں سے تو کوئی بھی کسی دوسرے ریلیجن سے نہیں تھا. لیکن کیوں جی؟ کیونکہ یہ وہ بھاشا نہیں بول رہے, وہ بولی نہیں بول رہے جو ان کو اچھی لگتی ہے, وہ بات نہیں کر رہے جو ان کو اچھی لگتی ہے. تو پھر بھائی وہ تو لازمی سی بات ہے, بقول ان کے وہ تو واجب القتل تھے, اس لیے بیچارے مارے گئے نا. اور کیا تھا, سلمان تاثیر نے کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا؟ کچھ بگاڑا تھا؟ اور اس کا اپنا گارڈ جو اس نے وہ اٹھایا تھا, اس قرآن کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا تھا کہ بھائی میں, مطلب اس کا تو خیال کرتے نا, باقی چھوڑ دو,
چھوڑ دو کہ سلمان تاثیر صاحب کون تھے یا باقی کون تھے، لیکن اس کتاب کا تو خیال رکھتے نا جس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے تو ہم مار رہے ہیں، اس کا تو کم از کم خیال رکھتے تو میں مانتا کہ ہاں یار واقعی یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے قسم یہ اٹھائی ہوئی ہے کہ میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا، میں نے جو یہ وردی پہنی ہوئی ہے میں اس کو کس لیے استعمال کروں گا؟ قوم کی پروٹیکشن کے لیے، نہ کہ ایک نہتے آدمی کو میں سرے مارکیٹ کو ایسار مارکیٹ جہاں پہ آج بھی آپ جاتی ہیں، میں جاتا ہوں، بہت سارے ہمارے منسٹرز فورنر سب بیٹھے ہوتے ہیں، اس جگہ پہ مارا۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں کی کیا تھی، اس کے جنازے کو ہم نے کس طرح گلوریفائی کیا، اس کے مزار کو ہم نے کس طرح گلوریفائی کیا، اس کے بعد ہم نے اس کو جب جیل وہ پیشی پہ آتے تھے تو کس طرح گلوریفائی کرتے تھے، پھولوں کی پرچیاں نچاور کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سلمان تاثیر صاحب کے نہتے آدمی کو مارا تھا نا، تھا تو وہ گورنر کو، لیکن ہاتھ میں اس کے گن تو نہیں تھا۔ مصیبت یہ ہے مشال خان تھا، یا پھر اور ہمارے سامنے جتنی بھی اگزامپل آپ نے بتائی، کوئی نہیں وہ کر رہا ہوتا۔ اور باتیں ہم آرزو ایک کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، ہم پر امن لوگ ہیں، ہم امن کی آشا کی بات کرتے ہیں، لیکن اصلیت ہماری یہ ہے جو وقتاً فوقتاً نظر آتی ہے۔ اور جب ہمارے اوپر لوگ پھر مطلب سوالات اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تو امریکہ کی سازش ہے، یہ تو انڈیا کی سازش ہے، یہ تو فلاں کی سازش ہے۔ یار ہم کیونکہ اتنی مہان قوم ہے، اتنی ہم مہان قوم ہیں، اتنے ہم قابل لوگ ہیں کہ بھائی لوگوں کا تو پھر ہمارے خلاف تو سازشیں کرنی بنتی ہے نا۔ اتنے بڑے بڑے کام ہم کرتے ہیں، مجھے بتائیں نا کوئی اتنے بڑے کارنامے کسی اور قوم نے کی ہوں، تو پھر ہمارے خلاف سازشوں کا تو بنتا ہے کہ مطلب کوئی ہمارے خلاف سازشیں کریں۔ حالانکہ جو جس راستے پہ ہم گئے ہوئے وہ تو خود تباہی کی طرف ایسا زبردست راستہ ہم نے چوز کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے کسی کو کیا، نہ تو ایٹم بم کی ضرورت ہے اس کے لیے، نہ کسی میزائل کی ضرورت ہے اس کے لیے، نہ کسی سازش کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم بذات خود بہت ہیں، ہم ہی کافی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ آخر میں 800 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ مشال خان شہید کے 62 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، اس میں 100 لوگ کے مقدمہ تو نہیں، گرفتاری ہوئی ہے، مقدمہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے خلاف درج ہوا، کیونکہ موب تھا کہ کتنے لوگ سے نارملی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے بھی بات کی کہ وہ لوگ اس لیے تو اتنے نڈر ہوتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں کہ یار ہم بڑے ہیرو ہیں، اور وہ آ کے کیمرے پہ بتا رہے کہ یار ہم نے کیا اتنا بڑا کارنامہ۔ کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارا کہ بس آگے کی طرف جا رہے ہیں، اس تباہی کی طرف؟ نہیں، کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں۔ تو کون روکے گا جب ہر کوئی اسی چیز کو پسند کر رہا ہے، اسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر 100 میں سے 80 یا 90 لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور صرف 10 لوگ جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے، تو 10 لوگ کیا کر پائیں گے؟ میں اور آپ بات کر سکتے ہیں، کل کو کیا پتا کہ کل کو مجھے بھی آگ لگا دیں یہاں پہ، میں بھی کوسٹ آرٹ جاتی ہوں اور جگہ مارکیٹ جاتی ہوں، کوئی پتہ نہیں، میں تو بولتی ہوں مولویوں کے خلاف اور بہت کھل کے بولتی ہوں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ مجھے نہیں ماریں گے؟ لیکن یہاں پر پرابلم یہی ہے نا کہ جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کوئی چینج لا سکتے ہیں، وہ خود اسی سوچ کے مالک ہیں۔ اگر کوئی اسی سوچ کا مالک ہو، کوئی وہی کچھ سوچتا ہوگا تو وہ بدلے گا کیوں؟ ظاہر ہے وہ اندر ہی اندر، جیسے میں نے کہا، سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ بہت اچھا کیا ہے۔ یہ چیز تو آج کی نہیں ہے، یہ تو ہم پچھلے 40-50 سال سے لے کر آگے آئے ہیں، اور آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے پاس، سوائے اس کے کہ سب لوگ جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں گے، ساری دنیا الگ ہو جائے گی، کہ ایسے جنگلیوں کے ساتھ، اس طرح کے جاہلوں کے ساتھ کون بات کرنا پسند کرے گا؟ جو بھی کنٹریز ہیں باہر کی، وہ ایسا ایسا کر کے پاکستان سے الگ ہٹ جائیں گی، ایمبیسیز خالی ہو جائیں گی، لوگ بھاگ جائیں گے، یہی کچھ تو یہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ وہی جیسے ابھی بھی یہ بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے، بھکاری بنا کے رکھا ہے عمران خان نے، کہ ہر کسی کے پاس، بلکہ عمران خان نے کیا، اس سے پہلے کی گورنمنٹ بھی مانگتی رہتی تھی، نواز شریف صاحب بھی ہمیشہ کہتے تھے میں کشکول توڑ دوں گا، لیکن آتے تھے تو پھر ہاتھ میں ان کا کشکول ہوتا تھا، پھر وہ جاتے تھے IMF کے پاس۔ لیکن اب جو یہ FATF میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ اب بلیک لسٹ کی طرف جانے لگے ہیں، اور ان کی یہ حرکتیں جو ہے، یہ پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ صرف ملک کے اندر جو لوگ رہتے تھے، چاہے وہ مائنورٹی ہو، چاہے وہ میجورٹی ہو، چاہے وہ مسلمز ہو، نان مسلمز ہو، ان کو مار رہے تھے، دنیا کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب تو کوئی دوسری کنٹری سے یہاں پر آتے ہوئے، عمران خان کہتے تھے جی میں ایسا نیا پاکستان بناؤں گا جہاں پہ دوسرے ملکوں سے لوگ جاب کے لیے آئیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، ہم انہیں مار دیں گے، یہ تو بولا نہیں خان صاحب نے۔
خان صاحب کو پورا بتانا چاہیے تھا نا کہ دوسرے ملک سے لوگ آئیں گے جاب کے لیے اور اس کے بعد ہم انہیں مار دیں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ اصل میں پرابلم ساری یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں, پولیٹیشین ہو, چاہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے آپ کی فوج ہو, چاہے آپ کی مولوی ہو یا عام آدمی, وہ اسی سوچ کا مالک ہے, وہ یہی کچھ چاہتے ہیں, وہ یہی کچھ پسند کرتے ہیں. مجھے تو اب فخر 1% بھی امید نہیں رہ گئی ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک ہوگا, یہاں پہ کچھ بھی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ لوگ اسی طرح سے رہیں گے, ایسے ہی لوگوں کو مارتے رہیں گے. آج انہوں نے ایک سری لنکا کے جو ہے سٹیزن انہیں مارا ہے, کل کوئی اور ہوگا, لیکن یہ چیز اب رکنے والی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی خاص. یہ صرف سامنے کے سٹیٹمنٹس ہیں, اگر کسی نے روکنا چاہا ہوتا تو جتنے لوگ یہ پکڑے گئے ہیں ان کو چوک پہ لٹکا دیتے, ان کو سخت سزائیں, کیا میں کہتی ہوں ان کو پھانسی کی سزائیں سب کے سامنے دیتے. ایسے نہیں کہ جیسے انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا وہ جو تھا نا کیا وہ جو ہم نے داماد بنا کے رکھا ہوا تھا, میں اس کا نام بھول رہی ہوں, ٹیررسٹ ایک ہم نے, جی کون سے والے؟ ایک ہم نے ٹیررسٹ رکھا تھا نا جس کے اوپر الزام تھا آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو مارنے جی کا. جی احسان اللہ. ہاں احسان اللہ احسان کی طرح ان کو رکھیں گے, داماد کی طرح بچا کے رکھیں گے, جیسے ہم نے اس کو بھی رکھا ہوا ہے, حافظ سعید کو بھی رکھا ہوا ہے, اوروں کو بھی رکھا ہوا ہے, ان کو بھی ایسے رکھیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک دو کر کے نکالیں گے, اور مشال خان کی طرح کوئی بھی اندر نہیں رہ جائے گا جس کو سزا ملنی ہے, اور یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا. پھر کسی نئے قصے کی طرف ہم چلیں گے, لیکن ہم سدھرنے والے نہیں ہیں. یہ بات ہمیں بھی سمجھ لینی ہوگی اور یہ بات دنیا کو بھی مان لینی چاہیے. بالکل صحیح آرزو. 2011 میں سلمان تاثیر صاحب, 2016 میں مشال خان صاحب, اور اس کے بعد پھر 2017 میں جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے پھر احسن اقبال صاحب کو گولی بھی ماری اپنے حلقے کے اندر. اور ان چیزوں کے اوپر آج تک کسی نے بھی سٹینڈ نہیں لیا, بلکہ وہ جو فیض آباد میں بیٹھے تھے 2017 میں, تو ہمارے ایک برگیڈیئر صاحب آئے اور ان کو 2,000 روپے دیے. اس کے بعد سے لے کے یہ خیر یہ اس وقت تو نہیں تھا, لیکن فصل کو پانی دینا اور کھاد دینا جس کو فرٹیلائزر کہتے ہیں, وہ وقتاً فوقتاً دیے جاتے ہیں اور ان کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ بیٹا شاباش, آپ کام بڑا اچھا کر رہے ہو, آپ کی ایکٹنگ بہت کلاس کی ہے, آپ کرتے رہو, اور آپ اگر یہ کرو گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے اور آپ بھی آگے بڑھیں گے. لیکن کہاں پر, ترقی کی طرف نہیں, تباہی کی طرف. لیکن شاید ان کو اسی میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے, جو مذہب کے بیوپاری ہیں ان کا فائدہ انہی چیزوں میں ہے کہ ایک پوسٹر کے اوپر کیا ہے ٹی ایل پی. میں تو کہتا ہوں کہ شاید ہی ہمارے ریلیجن کے اندر ایسی کوئی چیز میں نے سنی ہوں کہ یار میری لیے کوئی مثال کسی دنیا کے دوسرے ملک میں ہو کہ میں کہوں کہ ہاں یار یہ والی چیز تھی فلاں جگہ پہ بھی ہوئی, تو شاید ادھر سے ہم نے کچھ لرن کیا. یہ تو ہم نے خود ہی جیسے ہر چیز کو اڈاپٹ کیا ہوا, اور ہم ہی مطلب اس کو کہتے ہیں کہ شاید چلانے والے ہم ہی لوگ ہیں, ورنہ باقی لوگ تو پتہ نہیں, ہم تو ان کو شاید انسان بھی نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھتے غالباً, میرا یہ اپنا یقین ہے. خیر سلسلہ چل رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ چلتا رہے گا, جو بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی خطرناک ہے. آرزو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو, اینڈ ویور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.